بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، گزشتہ روز آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جسے یہ باغات مل گئے وہ جان لے کہ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم دنیا کے اندر بھی اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو بتلاتے ہیں کہ بھئی کامیاب ہونا ہے تو یہ طریقے اپنا لو، انہیں کامیابی کے اصول بتلاتے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جس کامیابی کا ذکر رب نے کیا ہے، اس کامیابی کو پانے کے لیے کوئی اصول بھی ہے کہ ہم ان اصولوں کو اپنائیں تو رب تعالی ہمیں کامیابی دے دے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے ہر مسئلے کو کھول کر بیان کیا۔ اس لیے کہا کہ یہ کتاب اللہ جو ہے یہ کتاب برکت نہیں، کتاب ہدایت ہے۔ یہ نسخہ کیمیا ہے جو تمہاری زندگی کا نصب العین تمہیں بتلاتا ہے، تمہارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد تمہیں بتلاتا ہے۔ اسی قرآن نے ہمیں بتلایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، مصابرہ کرو، مرابطہ کرو اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم نے سنا کہ کامیاب وہ لوگ ہوں گے کہ جو نیک اعمال کریں گے، اللہ انہیں جنات یعنی باغات عطا کرے گا۔ اس کامیابی کو پانے کے لیے 4 بنیادی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اپنا لیجئے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا پہلا اصول ہے، تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرنا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت صبر کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھلاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے، پہلا اصول یہ ہے، صبر کرو۔ تم صبر کرو گے، اللہ تمہیں دے گا کیا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ نماز پڑھنے پر نہیں کیا، اللہ نے یہ وعدہ روزہ رکھنے پر نہیں کیا، اللہ نے یہ وعدہ حج کرنے پر نہیں کیا، اللہ نے یہ وعدہ صدقہ و خیرات کرنے پر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ وعدہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے عطا کروں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے عطا کروں گا۔ اور دوسرا اصول ہے مصابرہ۔ مصابرہ کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ صبر کرنے میں سبقت لے جانا، صبر کرنے میں سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے بڑھ کر صبر کرنا۔ مجھے کسی نے گالی دی، میں صبر کروں، میں صبر کروں۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ایک گالی دے تو بدلے میں اسے 10 گالیاں دے دوں، بدلے میں اسے 10 گالیاں دے دوں۔ ایسا شریعت اسلامی نے سبق نہیں دیا، بلکہ کہا کہ صبر میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ ایک اور مقام، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم رب نے کھائی، اور زمانے کی قسم کھا کر رب نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔
پر وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لایا، نیک عمل کرتا رہا، حق بات کی تلقین کرتا رہا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتا رہا۔ تو کامیابی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ مرابطہ، تیسرا اصول مرابطہ کہتے ہیں میدان جہاد میں ڈٹ کر کھڑے ہو جانا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا، ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا، صلہ رحمی کرنا، ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی مخلوق سے رابطے میں رہو، اچھائی کے معاملے میں رابطے میں رہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے سے رابطے میں رہو، صلہ رحمی کرتے رہو۔ صلہ رحمی کرو گے اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ اور چوتھا اصول وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ انتہائی اختصار کے ساتھ عام فہم میں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کی حدود کی حفاظت کریں، اللہ کی حدود کی حفاظت کریں۔ اب صبح سے شام تک کھانا پینا منع ہے نا، یہ اللہ کی حدود ہے۔ اب اس کو جو پامال کرے گا وہ اللہ کے حکم کو توڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ بند کمرے میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ کی حد مقرر ہے کہ اس حد کو پامال نہیں کرنا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ میں جو رک رہا ہوں والحافظون لحدود اللہ، میں اللہ کے حدود کی حفاظت کر رہا ہوں، میں اللہ کے حدود کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو یہ چار بنیادی اصول ہیں، صبر ہے، مصابرہ ہے، مرابطہ ہے اور تقویٰ ہے۔ جس نے یہ چار اصول اپنا لیے، رب کہہ رہا ہے لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ ان اصولوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دینا۔